محترم ناظرین اکرام، کبھی آپ نے غور کیا کہ سورج کی پہلی کرنیں جب کائنات کو منور کرتی ہیں تو صرف زمین پر ہی اجالا نہیں ہوتا، بلکہ آسمان سے غیبی رحمتوں اور برکتوں کے ایسے انمول دروازے کھل جاتے ہیں جو دنیا کی ہر فکر، ہر پریشانی اور ہر مایوسی کو ایک ہی لمحے میں چاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ مگر افسوس کہ آج کا انسان دنیا کی اس بے رحم اور تھکا دینے والی دوڑ میں اس قدر الجھ چکا ہے کہ وہ صبح کے اس مبارک وقت کی اصل طاقت اور اس روحانی پناہ گاہ سے بالکل غافل ہو گیا ہے جو اس کے پورے دن کو سکون، حفاظت اور کامیابی کی ضمانت دے سکتی ہے۔ اور اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے رب کائنات نے ہمیں ایک ایسا نایاب روحانی تحفہ عطا کیا ہے جسے ہم نماز اشراق کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک ایسی نورانی عبادت جو نہ صرف بندے کا رشتہ براہ راست اس کے خالق سے جوڑ دیتی ہے، بلکہ چند منٹ کی یہ بندگی انسان کے نام ایک مکمل حج اور عمرے کا عظیم الشان ثواب بھی لکھ دیتی ہے۔ تو آئیے آج کے اس تفصیلی بیان میں جانتے ہیں کہ کس طرح اس خوبصورت عبادت کو اپنا کر ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشن اور پرسکون بنا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، صبح کے وقت جب انسان دنیا کی بے رحم بھاگ دوڑ اور روز مرہ کے تھکا دینے والے ہنگاموں میں بیدار ہوتا ہے تو اس کا روح و جان اس بات کی تڑپ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اسے کوئی ایسی مضبوط روحانی پناہ گاہ اور غیبی طاقت مل جائے جو اس کے آنے والے پورے دن کو نہ صرف تمام تر پریشانیوں سے محفوظ بلکہ ایک انوکھے اطمینان اور برکت سے مالا مال کر دے۔ اور اسلام نے ہمیں اس مقصد کے لیے ایک انتہائی خوبصورت اور بابرکت نفل عبادت عطا کی ہے جسے نماز اشراق کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اشراق کے لغوی معنی سورج چمکنے اور روشن ہونے کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں یہ دو نفل نماز ہے جو سورج طلوع ہونے اور اچھی طرح بلند ہونے کے بعد دن کے آغاز میں ادا کی جاتی ہے۔ اس کی فضیلت احادیث مبارکہ میں اتنی زیادہ بیان کی گئی ہے کہ سنن ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی پھر اپنی جگہ بیٹھا، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اسے ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ پورا ثواب، پورا ثواب، پورا ثواب۔ اور اب محترم ناظرین اکرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز اشراق کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اسے کس وقت ادا کیا جانا چاہیے؟ تو فقہاء اکرام اور احادیث کی روشنی میں اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سورج نکلنے کے فوراً بعد اشراق کی نماز ادا نہیں کی جاتی، کیونکہ سورج نکلتے وقت اس کی شعاعیں شیطان کے سینے کے ساتھ ہوتی ہے اور اس وقت نماز پڑھنا منع ہے، بلکہ سورج طلوع ہونے کے تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد جب سورج اچھی طرح بلند ہو جائے اور اس کی تیزی ختم ہو جائے اور وہ کم از کم 1 یا 2 نیزے کے برابر اوپر آ جائے، تب اشراق کا وقت داخل ہوتا ہے، جو کہ چاشت کے وقت تک باقی رہتا ہے۔ جہاں تک اس کی رکعتوں کا تعلق ہے تو یہ کم از کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھیں، دل میں نفل نماز کی نیت کریں،
تکبیر کہیں اور عام نفل نماز کی طرح سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی کوئی بھی صورت یا آیات تلاوت کریں، پھر رکوع اور سجدے مکمل کر کے 2 رکعت پوری کریں، اور اگر 4 رکعت پڑھنی ہو تو سلام پھیرنے کے بعد مزید 2 رکعت ادا کر لیں، اور اس دوران انسان جتنا زیادہ توبہ و استغفار، درود شریف اور ذکر الہی میں مشغول رہے، محترم ناظرین، اس کی نورانیت اور برکت اتنی ہی بڑھ جاتی ہے، اور اس عبادت کی روح کو اپنے دل میں اتارنے اور اس کے اصل مقصد کو سمجھنے کے لیے آئیے ذرا ایک دل کو چھو لینے والی اور سبق آموز کہانی پر غور کرتے ہیں، جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کس طرح دنیا کے غموں میں گھرا ہوا انسان اس نماز کے ذریعے سکون پا سکتا ہے، کہ ایک پرسکون بستی میں ایک بوڑھا اور دانا بزرگ رہتا تھا، جس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت اور پرانی لکڑی کی صندوقچی تھی، جسے وہ بستی والے محبت سے فقر کی تجوری کہا کرتے تھے۔ بستی کا جو بھی شخص کاروبار میں گھاٹا کھانے کے بعد گھر کے جھگڑوں میں الجھ کر یا زندگی کے کسی بھی موڑ پر شدید مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہو کر اس بوڑھے کے پاس آتا، تو بوڑھا اسے کوئی دنیاوی نسخہ دینے کے بجائے اس تجوری کے پاس لے جاتا اور کہتا کہ جاؤ اپنی تمام پریشانیاں اس تجوری کے حوالے کر دو۔ ایک دن بستی کا ایک نوجوان جو اپنے بزنس میں لاکھوں روپے ڈوب جانے کی وجہ سے بالکل مفلس ہو چکا تھا اور خودکشی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا، روتا ہوا اس بزرگ کے پاس آیا اور بولا کہ بابا، میری زندگی تاریک ہو چکی ہے، میرے پاس اب رزق کا کوئی ذریعہ نہیں بچا، اور میرے سارے دوست مجھے چھوڑ گئے، میں اب اس بوجھ کو مزید برداشت نہیں کر سکتا، بتاؤ میں کیا کروں؟ تو اس دانا بزرگ نے مسکرا کر اس نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پیار سے بولا کہ بیٹے، تم جن لوگوں سے امید لگائے بیٹھے ہو وہ تو خود محتاج ہیں، کیوں نہ اپنی اس فکر کو اس تجوری میں ڈال دو جو کبھی خالی نہیں ہوتی۔ اور جب نوجوان نے حیرت سے پوچھا کہ وہ کون سی تجوری ہے، تو اس بزرگ نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمہارے رب کا دربار ہے۔ کل صبح جب فجر کی نماز پڑھو تو مسجد یا اپنے گھر میں مصلی پر بیٹھے رہو، اور جب سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد اشراق کا وقت ہو تو اچھے سے وضو کر کے 2 رکعت نماز اشراق ادا کرو، اور جب تم سجدے میں سر رکھو تو اپنی دنیا کی ساری ناکامیاں، سارے غم، قرض کے بوجھ اور مایوسیاں اپنے رب تعالیٰ کے سامنے رو رو کر بیان کر دینا، اور اس سجدے کو اپنی فکر کی تجوری بنا لینا۔ پیارے ناظرین، ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ کہاں سے ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کس شہر اور کس ملک سے آپ کا تعلق ہے، براہ کرم اپنا نام اور اپنے شہر کا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ مجھے اور میری پوری ٹیم کو بے حد خوشی دیتا ہے، اور میں آپ سب کے لیے دعا بھی کرتا رہتا ہوں۔ اس لیے اپنے نام اور شہر کے ساتھ کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالی کا نام یا سبحان اللہ بھی ضرور تحریر کیجیے گا۔ محترم ناظرین اکرام، نوجوان نے جب اگلے دن اس بزرگ کے کہے پر عمل کیا اور دل کی پوری گہرائیوں اور عاجزی کے ساتھ اشراق کی 2 رکعات ادا کی اور اپنے دل کا سارا بوجھ اپنے خالق کے سپرد کر دیا، تو اس کے دل میں ایک ایسا سکون اترا جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کے دل سے نا امیدی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے چھٹ گیا،
اور اس کے اندر ایک نیا عزم پیدا ہوا، اور اس کے بعد اس نے محنت کو اپنا شعار بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بند دروازے ایسے کھولے کہ اس کا کاروبار پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا، اور وہ خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ اور اس کہانی سے ہمیں یہ گہرا سبق ملتا ہے کہ جب انسان نماز اشراق کے ذریعے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے تو وہ دنیا کے ظالموں، سازشوں اور ناانصافیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اندرونی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ طاقتور لوگ کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، حقوق غصب کرتے ہیں اور اپنی طاقت کے نشے میں اندھے ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم ایک ایسا ناسور ہے جو نہ صرف معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے بلکہ انسان کی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور اس حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہمیشہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اور ذرا سوچئے کہ اس دنیا کی وقتی اندھیری رات سے گھبرانے والا انسان جب قیامت کے دن ظالموں کے اپنے ہی ہاتھوں کمائے ہوئے ان ہولناک اور گہرے اندھیروں میں گر جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے ایک سچے مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ صبح اٹھ کر نماز اشراق کے ذریعے اپنے رب تعالی سے اپنا تعلق مضبوط کرے، اپنے دل کو نیکی، تقوی، صبر اور شکر سے منور کرے، اور خود کو ہر قسم کے ظلم، زیادتی اور ناانصافی سے کوسوں دور رکھے، تاکہ اس کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی روشن ہو جائے۔ اور ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں نماز اشراق کو اپنا معمول بنائیں گے، اپنی تمام تر فکری الجھنیں اور پریشانیاں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے حضور سجدہ ریز ہو کر بیان کریں گے، ایک اور باوقار، پرامن اور شکر گزاری سے بھرپور زندگی گزارتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کریں گے۔ محترم ناظرین اکرام، یاد رکھیے کہ زندگی کے یہ دور عارضی ہے، اور اس دنیا کے غم و فکر موسم کی طرح بدلتے رہتے ہیں، لیکن جو دل اپنے رب کی یاد سے آباد ہو جائے اسے پھر دنیا کی کوئی اندھیری رات اور کوئی کٹھن موڑ ڈرا نہیں سکتا۔ نماز اشراق محض چند رکعتوں کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ایک ایسا پکا روحانی تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے جو انسان کو دن بھر کی تمام تر پریشانیوں، وسوسوں اور مایوسیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب آپ دن کا آغاز اس بابرکت نفل عبادت سے کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ایسا انوکھا اطمینان، بے پناہ حوصلہ اور قلبی سکون اترتا ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے بھی خریدا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سستی اور غفلت کو ترک کر کے اس عظیم سنت مبارکہ کو اپنا مستقل معمول بنائے، کیونکہ جو بندہ صبح کے وقت اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دن بھر کے تمام امور اپنے ذمے لے لیتے ہیں، اور اس کے لیے رزق اور رحمت کے ایسے دروازے کھولتے ہیں جن کا انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آج ہی سے پختہ عزم کیجئے کہ آپ فجر کے بعد اشراق کے اس قیمتی وقت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس روحانی خزانے کو سمیٹ کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو روشن اور تابناک بنائیں گے۔ اور ان تمام حقائق کو سمیٹتے ہوئے ہم عاجزی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں اپنی زندگی کے ہر دن کا آغاز نماز اشراق کی برکت
اور تیری یاد کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی فکر، نا امیدی اور پریشانی کو دور کر کے اپنے ذکر کا نور ہمیشہ کے لیے بسا دے۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے میرے اللہ، ہمیں ظالموں کی شر سے محفوظ رکھ اور زندگی کے ہر قدم پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں اور ہماری تمام جائز کوششوں میں غیب سے برکتیں اور آسانیاں نازل فرما۔ اور اے خالق دو جہاں، ہمیں موت تک اس خوبصورت نماز، اس خوبصورت نفل عبادت کو اپنا معمول بنانے والا اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ پیغام سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔